بھائی آپ مجھے جان سے مار دیں، اتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، زنا کیا ہے میں نے۔ کمرے میں مدھم سسکیاں گونج رہی تھی۔ عروج سر پر دوپٹہ پہنے ہاتھ جوڑے اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی تھی، جو اس وقت ساکت بیٹھا پھٹی بڑی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ بھائی مسلسل ایک ہی رٹ لگائے وہ خود کے لیے سزا بھی سوچ چکی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ بھائی سے خود کو مارنے کی التجا کر چکی تھی، لیکن اس کا بھائی تھا کہ اپنی خونخوار نظروں تک اس وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ زبان کاٹ دوں گا، کسی بھوکے شیر کی طرح ایک دم ہی وہ دھڑا، لہو رنگ آنکھیں عروج پر گاڑتے ہوئے اسے ایک پل کے لیے مفلوج کر گیا۔ اب اگر آواز آئی تو؟ دھیمے مگر سخت لہجے میں دی گئی وارننگ نے عروج کے وجود میں کپ کپی طاری کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہمت جمع کر کے وہ اپنا گناہ قبول کرنے آئی تھی، پل بھر میں ایک دھاڑ نے ساری ہمت ختم کر دی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ایک غلطی نے اسے آج ماں باپ بھائی سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ بھائی سے نظریں ملانے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب ماں باپ کس طرح جائے گی ان کے سامنے؟ صرف ایک انسان کی محبت میں اس حد تک اندھی ہو گئی تھی کہ سالوں کی محبت لٹاتے رشتوں کو پل بھر میں رسوا کر دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ کچھ دیر بعد اچانک سے یہ غراہٹ سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ آواز حلق سے نکلنے سے قاصر تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس گناہ کے بعد اپنے ہی بھائی کے سامنے نام لینا تک اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھائی کی ایک نظر تھی کہ اس کی بریک لگی زبان نے روانگی سے اس کا نام ادا کر دیا، زارون احمد۔ اس نام سے اس کا بھائی بری طرح چونکا، یکایک چہرے پہ سخت اثرات لہرائے، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے ایک ہی دھاڑ میں عروج سے پوری بات پوچھی۔ اپنے بھائی کو سچائی بتائے اس کی آنکھیں پل بھر کو بھی نہ اٹھی۔ شرم کے مارے وہ پل پل سچائی بتاتی ہوئی زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ اس کے بھائی اسے کوئی شاطر عورت سمجھ رہے ہوں گے جو اپنی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ وہ معصومیت گنوا بیٹھی جس پر اس کے بھائی اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ قدموں کی آواز سن کر عروج نے اپنا سر اٹھایا تو سامنے خالی بیڈ پر پڑی اس کا بھائی جا چکا تھا۔ ساتھ وہ اپنی عزت بھی آج بھائی کی نظروں میں گنوا چکی تھی۔ وہ جانتی اب اس کا بھائی یہ ساری باتیں اس کے تینوں چھوٹے بھائیوں سے کرے گا۔ زارون احمد اس کی پہلی محبت ہے، جس سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور پہل ہمیشہ زارون کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان کی دوستی کب محبت میں بدلی عروج کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ بس جس دن زارون یونی میں دکھائی نہ دے، اس کا پورا دن بڑا برا گزرتا۔ اس کے بغیر بے چینی رگ و جان میں سرایت کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب وہ بنا بتائے چھٹی کر بیٹھا، اور عروج جو آج اپنے اسپیشل ڈے پر اتنا تیار ہو کر آئی تھی، سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن نہیں، آف ٹائمنگ سے پہلی زارون اسے یونیورسٹی کی گیٹ پر ملا، اور اس دن زارون نے اس کی برتھ ڈے کا حیرت انگیز خوبصورت تحفہ دیا، اسے پرپوز کر کے۔ زارون احمد کی دی گئی رنگ اس کی انگلی کی زینت بنی۔ اس کے پرپوزل کو عروج نے دل و جان سے اپنی سر آنکھوں پر رکھا۔ اس کے بعد سے عروج ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ کا مرکز اب زارون احمد تھا۔ لیکن ایک دن زارون کی ایک حرکت نے اسے کھٹکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر بار بار اس کے قریب آتا، اور عروج کو تب سب عجیب لگتا۔ ایک دن اس نے زارون سے صاف کہہ دیا کہ اب آخری سال بچا ہے، کچھ ہی مہینوں میں پیپر کے بعد سب الگ ہو جائیں گے، اسی لیے وہ اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجے۔ ویسے بھی آج کل اس کے کزن سے عروج کی بات چل رہی تھی، اور عروج کی امی نے صاف کہہ دیا تھا پیپر کے فوراً بعد اسے اب اس کی شادی کرنی ہے۔ 2-3 دن وہ اسی طرح عروج کا دماغ کھاتی رہی، زارون کا دماغ کھاتی رہی، اور آخر ایک دن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنے پر راضی ہو گیا، اور ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ جاب کے بغیر بھلا کیوں کوئی اپنی بیٹی دے گا۔ لیکن عروج نے یہاں اسے تسلی دی کہ اس کی ماں سب سنبھال لے گی، اور یہی ہوتا۔ اس کی ماں نے نہ جانے کس طرح اس کے بھائیوں اور باپ کو منایا تھا کہ وہ خاندان سے باہر شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ گھر میں ایک ہی چھوٹی سی تقریب میں دونوں کی انگیجمنٹ ہوئی۔ وہاں اس کے بھائی، بھابھی، چچا، گھر کے سارے بڑے موجود تھے، جبکہ زارون کی طرف سے ماں باپ اور بہن بھائی ہی تھے۔ انگیجمنٹ کے بعد سے عروج کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنا سب کچھ آسانی سے ہو گیا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حالانکہ اکثر جگہ فیملیز نہیں مانتی، لڑکا لڑکی جی توڑ محنت کریں لیکن لاحاصل رہتے۔
لیکن یہ عروج کی خام خیالی تھی، کیونکہ ایک دن زارون نے جو اس سے خواہش کی وہ آج اسے پاتال میں دھکیل گئی۔ شادی سے پہلے زنا، کیوں؟ آخر وہ کیوں اس کے ساتھ؟ کیا رشتہ تھا اس کے ساتھ؟ کون سا اعتبار دیا تھا زارون نے کہ اندھی ہو کر وہ اعتبار کرتے اپنے رشتوں کو سزا دیا؟ محبت ایسی ہوتی ہے جو پامال کر دے، اعتبار نہیں۔ اعتبار کیسا؟ آج تک اس نے اعتبار دلانے کے لیے کیا کیا؟ خوف اسے کھونے کا یا منگنی ٹوٹنے کے بعد ماں کے سامنے شرمندگی؟ لیکن کیا وہ شرمندگی رسوائی سے بہتر نہ تھی؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی، اور وہ منحوس دن آج بھی اس کے ذہن میں حفظ تھا۔ زارون احمد سے محبت کے نام پر لوٹ کر چلا گیا اور اسی دن صاف کہہ دیا کہ منگنی ختم۔ زارون نے انگوٹھی عروج کی گود میں اچھالی۔ کیا مطلب؟ عروج کے گویا اوستان خطا ہو گئے، اب شادی کا کیا فائدہ؟ مکروہ ہنسی ہنستا وہ عروج کو اسی وقت زہر لگا۔ 2-3 دن تک وہ کچھ ذہنی مریضہ بن کر بستر پر پڑی صرف یہی سوچتی رہی، ماں باپ، بھائی، خاندان کو کیا جواب دے گی؟ جب سب اس سے منگنی ٹوٹنے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کا سامنا کرے گی؟ کس طرح انہیں رسوا ہوتا دیکھے گی؟ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا، اور پھر آخرکار عروج نے ہمت جمع کر کے سب کچھ اپنے بھائی کو بتا دیا۔ روز روز کی موت مرنے سے ایک بار مرنا بہتر ہے، لیکن یہاں اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے آتے ہی اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور یونی میں جسے پسند کرتی تھی اس کا بتایا۔ اس کا بھائی یونی کلال فیلو اور زارون کو 2 الگ الگ شخصیت سمجھ رہا تھا۔ تب عروج نے شروع سے لے کر لفظ لفظ اپنے بھائی کو بتایا۔ وہ یہی سمجھتا تھا اس کی بہن نے ان کے پسند کردہ لڑکی سے مجبوری میں شادی کی، لیکن اصل بات تو اب کھلی۔ زارون اس کی بہن کی پسند اور محبت تھا، اس لیے اس کے بابا اس رشتے پر اتنا زور دے رہے تھے۔ بھائی کے جاتے ہی عروج مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ اس کا جسم اس قدر خوف کی شدت میں تھا کہ جسم کے ہر حصے سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب کسی قسم کا نہ ڈر تھا نہ خوف، بس انتظار تھا موت کا، اور یہ انتظار ہی رہا۔ چاروں بھائی اس سے دیکھتے تک نہیں، امی ابو کا رویہ ویسے ہی تھا، محبت لوٹا، جبکہ بھائی نہ اس سے کچھ کہتے نہ کسی کام کے لیے پکارتے، ایک ہی گھر میں وہ اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ عروج تو اس بات پر حیران تھی آخر اتنا سناٹا کیوں ہے، اور اس کا جواب پورے 2 ماہ اور 7 دن بعد ملا۔ عروج یاسر، کیا آپ کو 2 لاکھ حق مہر میں زارون احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ الفاظ تھے یہ تیر جو اسے ناک کی طرح ڈس رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو منگنی توڑ کر رسوا کر کے جا چکا تھا، پھر منگنی ختم۔ زارون نے انگوٹھی عروج کی گود میں اچھالی۔ کیا مطلب؟ عروج کے گویا اوستان خطا ہو گیا، اب شادی کا کیا فائدہ؟ مکروہ ہنسی ہنستا وہ عروج کو اس وقت زہر لگا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ لمحے میں اس کا سحر ٹوٹا اور وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹی۔ جواب دو عروج اپنے بھائی کا نرم لمس کندھے پر محسوس کر کے اس کی زبان پر لگا، فقط ٹوٹا۔ قبول ہے، شکر۔ اس کے الفاظ سے، اس کی زبان سے ادا ہوتے جملے پر بے اختیار پاس بیٹھے شخص نے شکر ادا کیا۔ عروج سمجھنے سے قاصر تھی آخر ہوا کیا۔ ایک دن اچانک سے دونوں کا نکاح، پھر پیپر کے بعد فوراً سے رخصتی۔ اس بیچ نہ زارون نے اس سے بات کی نہ اس نے زارون سے بات کرنے کی کوشش کی، بس خود کو تقدیر کے حال پر چھوڑ دیا۔ نکاح کے بعد سے اس کے بھائیوں کا رویہ بالکل پہلے کی طرح ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہر کام کے لیے اسے بلاتے، آخری دنوں میں اس کا خوب خیال رکھتے، شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اصرار کرتے، لیکن وہ بس ایک ہی جملہ دوہراتی، جو آپ کو پسند ہو وہی لیں۔ اس طرح شاپنگ بھاگ دوڑ میں رخصتی کا دن بھی آ پہنچا، اور رخصت کرتے وقت اس کے بھائی نے شاید اس سے زندگی کی پہلی اور آخری التجا کی تھی، گڑیا زارون سے کبھی اپنے پرانے دنوں کا حساب نہ لینا، سمجھنا آج تو میں اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں جو تمہارے لیے اجنبی ہے۔ رہی بات سزا کی، دونوں حقدار تھے، دونوں کو سزا مل چکی ہے۔ بھائی کی پہلی التجا تھی، آخر وہ کیسے رد کرتی؟ سب کچھ ویسے ہی شروع ہوا۔ عروج اور زارون ہر ارینج میرج کپل کی طرح اجنبی بن کر ملے۔ زارون جب آیا تو عروج نے دیکھا وہ خوف زدہ تھا، لیکن جب عروج نے سلام کا جواب دیا تب عروج کی پھنسی سانس بحال ہوئی۔ ہر شوہر کی طرح زارون نے بھی اس لال جوڑے میں دیکھ کر اس کی تعریف کی اور انگلی میں خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ عروج نے نہ آج تک زارون سے کچھ کہا تھا، نہ زارون نے عروج سے۔
البتہ زارون میں کافی چیزیں حیرت انگیز تھی، جیسے وہ کہتا تھا پانی کا گلاس تک اس کی بہن اٹھا کر رکھتی ہے، وہ گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتا، جبکہ زارون اسے بچوں میں الجھا دیکھ کر کافی کام خود کرتا۔ کبھی اس نے عروج کو کام کی وجہ سے زج نہ کیا، نہ بلا تار کسی بات پر ڈانٹا، بلکہ اکثر اس کی بنائی نیو ڈشز کی تعریف کرتا، انہیں باہر گھمانے کے لیے لے جاتا، ان کی ضرورت کا خاص خیال رکھتا، ایک شوہر اور باپ کے سارے فرض نبھاتا۔ لیکن ایک بات عروج نے نوٹس کی، وہ اس کے بھائی اور ماں باپ کی بہت عزت کرتا، ان کے آنے پر خاص اہتمام کرتا، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔